السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ دوستو، اس وقت وطن عزیز میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ایک ہی وقوع، ایک ہی واقعہ، ایک ہی انسیڈنٹ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے طلال چودھری پہ جو مبینہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اپنی کولیگ کو جنسی طور پر ہراساں کیا۔ نہ صرف ہراساں کیا بلکہ وہ ان کے گھر پہ چلے گئے، اور وہاں پھر ان کے سیکیورٹی گارڈز اور خاتون کے بھائیوں نے سے جھگڑا ہوا۔ جھگڑا کیا ہوا کہ ایم این اے صاحب کی پٹائی ہوئی اور 2 جگہ سے ان کا فریکچر ہوا، اور طلال چودھری صاحب کا کندھا بھی اتر گیا۔ بہرحال وہ ایک ویل ایکوپڈ ہاسپٹل میں ان کا ایڈمیشن ہوا، سرجری ہو گئی ہے، اور طلال چودھری صاحب اب جو ہیں خطرے سے باہر ہیں۔ وقوع یہ ہے جو انہوں نے خود بتایا کہ انہیں 3 دفعہ ٹیلی فون کر کے، یعنی ان کی جو کولیگ ہیں، ان کا نام عائشہ رجب بلوچ ہے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے بلایا، اور وہ جب موقع پہ گئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی تنظیم سازی جو نون لیگ میں ہو رہی ہے اور ایک عرصے سے شروع ہے، اس سلسلے میں وہ گئے تھے۔ اور اس تنظیم سازی کا جو طلال چودھری نے بتایا کہ وہ اس غرض سے اپنی کولیگ کے ہاں گئے تھے، اس کا سوشل میڈیا پہ ہیش تنظیم سازی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ صبح سے چل رہا ہے، اور ہیش نواز شریف بتائیں، یعنی اس وقوع کے متعلق نواز شریف دسن، اور پھر ہیش ہے سیاست نہیں حفاظت کرو۔ تو صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز اور قیادت کی طرف سے اس کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب کو مقرر کر دیا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ جو ہیں 2 اور لوگ ہیں اس کمیٹی میں، وہ اب انویسٹیگیٹ کریں گے کہ طلال چودھری کا قصور ہے یا عائشہ رجب بلوچ کا قصور ہے، اور فکس کر کے چارج اور پتہ چلا کہ بھئی قصور کس کا ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ سزا دی جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پی ٹی آئی اور ہمارے جو دوسرے اخلاقیات کے جو مینار ہیں، ان میں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا اپنے فیاض الحسن چوہان صاحب، جو اس طرح کی سیاسی اخلاقیات اور نامز اور جو اس دھرتی کی اخلاقیات ہیں، ان کے وہ ارسٹوٹل ہیں، ان کے وہ چیمپئن ہیں، اور سند یافتہ چیمپئن ہیں، کیونکہ ان پر ان کی جو بد زبانی ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو ڈیزگنیشن تھا وہ معطل، ان کی طرف سے جناب محترم فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے کہ اب امتحان نون لیگ کی قیادت کا ہے۔ نون لیگ کے لیڈر جو ہیں اس اپنے بد زبان اور بد کردار مبینہ طور پر ان کی زبانی رہنما کو اور ورکر کو اور سابق وزیر مملکت برائے داخلہ کو پارٹی سے نکالتے ہیں یا نہیں، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ آیا ہے۔ تو فیاض الحسن چوہان صاحب تو خود جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے پاکستان میں ہندو کمیونٹی اور اقلیت کا دل دکھایا تھا، اور ایک فضول سی بکواس کر دی تھی، اور جس وجہ سے ان کی پھر ان کو معطل کیا گیا۔ اور یہاں پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگوں کی جو میموری ہے، شارٹ سرکٹ میموری، کہ یہ سارے جو پاکستانی عوام ہیں یہ گجنی ہیں، کیونکہ ان کی میموری تو ہے نہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ٹویٹر، جس طرح ٹویٹر پہ ایک دن کا ٹرینڈ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ بہت کوئی بڑا کیس ہو، جیسے عاصم سلیم باجوہ کا پچھلے دنوں کیس بنا تو وہ 2-3 دن چلا تھا۔ اس کے بعد یہ جو موٹر وے والا واقعہ ہے وہ 2-3 دن ایکسٹینڈ کر گیا۔ وہ اس لیے ایکسٹینڈ کر گیا کہ جو مین ملزم تھا، مرکزی ملزم تھا عابد، وہ فرار ہو گیا تھا، اور ابھی تک فرار ہے، نہیں پکڑا گیا۔ اور ویسے اس سلسلے میں اس کریڈٹ کے لیے جناب عثمان بزدار صاحب نے پریس کانفرنس جو ہے وہ کھڑکا دی تھی، اس میں انعام غنی صاحب، ہمارے آئی جی صاحب، انہوں نے بھی کریڈٹ لیا، اور عمر شریف جو ہمارے
سی پی او ہیں انہوں نے بھی کریڈٹ شیئر کیا کہ جناب ہم نے دیکھیے کہ 72 گھنٹے ابھی ہوئے نہیں، 72 گھنٹے یعنی وہ جو شہباز شریف کیا کرتے تھے کہ 72 گھنٹے میں یہ ہو گیا، اور 72 گھنٹے اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے پریس کانفرنس تو کھڑکا دی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ عابد جو ملزم ہے بلکہ مجرم ہے، ڈی این اے سے تو میچ بھی ہو گیا، اور اس عورت نے، متاثرہ خاتون نے اس کو پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہے مجرم، تو وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ خیر، یہ میں فیاض الحسن چوہان کی بات کر رہا تھا، تو آپ کو اس سے پہلے، فیاض الحسن چوہان سے پہلے، میں طلال چودھری کے اس فعل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور جتنا بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ طلال چودھری کا جو جرم ہے وہ ایک خاتون کو ہراساں کرنے کا اگر ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ موقع پہ موجود ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں فون کر کے بلایا گیا ہے، اور وہ ویسے بھی نون لیگ سے ہیں، اور طلال چودھری کا بھی تعلق جو ہے پچھلے کئی سالوں سے نون لیگ سے ہے۔ اس سے پہلے طلال چودھری جو ہے کاف لیگ میں تھے، اور اس حوالے سے انہیں یہ بھی تانا دیا جاتا ہے کہ جب یہ کاف لیگ میں تھے تو چودھری برادران کی گاڑی کے آگے تمال بڑی اچھی باندھے سن، تو اس حوالے سے انہیں تانا بھی دیا جاتا ہے کہ یہ تمال چودھری ہیں۔ تو طلال چودھری کا یہ جو خاتون کے گھر جانا ہے، یہ تو میری نظر میں ایک افینس ہے، ایک جرم ہے، سیاسی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، قانونی بھی ہے۔ اس کو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ طلال چودھری کا فریکچر بڑا ہیوی ہے، تو یہ ان پہ کوئی جرم ثابت ہونے کی بجائے الٹا وہ خاتون کے بھائیوں پہ یہ سیریس افینس ہو سکتا ہے کہ ہڈی توڑنا اچھی بلی دفعہ لگ دی۔ کہا جاتا ہے کہ عائشہ رجب اور ان میں بڑے اچھے ورکنگ ریلیشن شپ تھے، کیونکہ نون لیگ کے ایم این اے طلال چودھری بھی رہے ہیں، بلکہ وزیر داخلہ تھے، وزیر مملکت برائے داخلہ تھے، اور بڑے اہم پروٹیگنسٹ میں شامل ہے جو سپیکر نون لیگ کے۔ تو خیر، میں یہ فیاض الحسن چوہان کی بات کرنے سے پہلے میں طلال چودھری کو اچھی طرح کنڈیم کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ فیاض الحسن چوہان کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب فیاض الحسن چوہان صاحب تو اب جو ہے شاید جناب فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ لوز ٹاک کے ماہر ہیں، اور کبھی آپ کو پتہ کہ انہوں نے نرگس سے بھی معذرت کی تھی، اداکارہ نرگس، ان کو حاجن کہہ کے تانا دیا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی کے حج پہ شک کرنے والے کہ اس کا حج ایکسیپٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اسی طرح میگا کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جی میگا جو ہے وہ تھیٹر کی آرٹسٹ ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے یہ مطالبہ کیا کہ اب یہ نون لیگ کی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ طلال چودھری سے جنسی ہراساں کرنے پر اپنی کلیگ کو استعفیٰ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، یعنی یہ نون لیگ کی قیادت کا امتحان ہے۔ تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ یہی الزام تو عمران خان پہ لگایا گیا تھا۔ عائشہ گلے کو یاد کیجئے، عائشہ گلے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی رکن تھی، اور سینئر رکن تھی، اہم عہدے پر تھیں۔ انہوں نے آپ کے پروٹیگنسٹ، پی ٹی آئی کے پروٹیگنسٹ پہ الزام لگایا تھا کہ جی کہ یہ مجھے وہ فحش میسج کرتے تھے، اور اب آپ کو سارے کیس کا پتہ ہی ہے۔ میں صرف آپ کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں کہ جناب عمران خان نیازی پہ یہ الزام عائشہ گلے لگا چکی ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کو برخاست کیا گیا تھا؟ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ فیصل عزیز جان صاحب، ہاں جی، ان کی تصویریں بھی چھپ چکی ہیں۔ ان تصاویر میں آپ کو لگ رہا ہے کہ لڑکیاں بھی ہیں، وسکی بھی ہے، شراب، یہ سارا اس میں ہے۔ تو فیصل عزیز جان صاحب جو ہیں وہ قائم ہیں اپنی ڈیزگنیشن پہ، اور مجھے میں ریفرنس دوں گا علی امین گنڈا پور، شاید دیسی شہد دیو ماہر نے، اور ان کے پاس شاید برآمد بھی ہوا تھا، آپ کو یاد کروا دوں۔ پھر ہمارے مرحوم نعیم الحق صاحب، ان کو بھی اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی بات نہیں کرنی چاہیے۔
پھر مراد سعید صاحب کی ویڈیو کے بھی بڑے رولے کھپ ہیں. تو یہ میری جان تھوڑا صبر، تھوڑا ہاتھ ہولا رکھو. اور موسٹلی 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ پارٹیاں سجاتے ہیں، اور تھوڑا کایا لوگ جو ہیں وہ کیمرے سے بچا کے ان پارٹیز میں ہی شرکت کرتے ہیں جس میں یہ کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نون لیگ میں ایسے لوگ ہیں اور پی ٹی آئی میں ایسے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیاں جو ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ بھی آپ کو یاد ہے کہ ہمارے مشرف صاحب جو ہے وہ تو گلاس سر پہ رکھ لیا کرتے تھے. اور ایک ویڈیو جو ہے ان کی شورا آفاق ویڈیو جس میں وہ گا رہے ہیں لاگی رے، اور ایک ان کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ گا رہے تھے استاد حامد علی خان کے ساتھ، وہ جگل بندی بھی کر رہے ہیں کہ لاگی رے لاگی لگن تو سے من کی. تو ان سب باتوں کو طلال چودھری پہ فکس کرنا کہ بھئی یہ کیونکہ طلال چودھری رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. طلال چودھری جو ہے وہ موقع پہ موجود تھا اور وہ وہاں ہڈی ٹوٹی ہونا تھا، مونڈا نکلیا. تو ہوں سارے جڑے جرم نے یہ تے پا دیو، ٹوین ٹاور بھی یہ پا دیو، ایٹم بم گرا تھا فیٹ مین وہ بھی انہیں گرایا سی. مطلب یہ جو ہے تھوڑا اس پہ نسبت اور تناسب کا اصول اس پہ کار فرما رہنا چاہیے کہ جنہ گناہ ہوئے اُنی دی سزا ہوئے، اور اس سزا کا مطالبہ کیا جائے جو رائج ہو، جو رواج ہو، جس کا اسپیسیمن موجود ہو. اگر عائشہ گل لئی نے جب الزام لگایا تھا تو عمران خان کو پی ٹی آئی کی سربراہی سے اگر ہٹایا گیا تھا تو پھر طلال چودھری ملا دو. مطلب سمپل سی بات ہے.